بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اکیلی عام آیت کے سوا مجھ پر اس کے بارے میں اور کوئی خاص حکم نازل نہیں ہوا ہے، یعنی سو جو کوئی ذرا برابر نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا، اور جو کوئی ذرا برابر برائی کرے گا وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر کھلدار موتیوں کے ڈیرے لگے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ نہر کیسی ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ حوض کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ نازل ہونے کے بعد اپنے رکوع اور سجدوں میں باکثرت یہ دعا پڑھتے تھے، یعنی پاک ہے تیری ذات، اے اللہ، اے ہمارے رب، اور تیرے ہی لیے تعریف ہے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ قرآن مجید کے حکم مذکور پر اس طرح آپ عمل کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بوڑھے بدری صحابی سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی جب اللہ کی مدد اور فتح آن پہنچی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس سے اشارہ بہت سے شہروں اور ملک کے فتح ہونے کی طرف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ابن عباس تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا کہ اس میں آپ کی وفات کی خبر جہاں ایک مثال ہے، گویا آپ کی موت کی آپ کو خبر دی گئی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مجھے بوڑھے بدری صحابی کے ساتھ مجلس میں بٹھاتے تھے۔ بعض عبد الرحمن بن عوف کو اس پر اعتراض ہوا۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اسے آپ مجلس میں ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں، اس کے جیسے تو ہمارے بھی بچے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کی وجہ تمہیں معلوم ہے؟ پھر انہوں نے ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بلایا اور انہیں بوڑھے بدری صحابی کے ساتھ بٹھایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ آپ نے مجھے انہیں دکھانے کے لیے بلایا ہے۔ پھر ان سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی جب اللہ کی مدد اور فتح آن پہنچی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جب ہمیں مدد اور فتح حاصل ہوئی تو اللہ کی حمد اور اس سے استغفار کا ہمیں آیت میں حکم دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ خاموش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے مجھ سے پوچھا، ابن عباس کیا تمہارا بھی یہی خیال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ پوچھا، پھر تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے عرض کی کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی چیز بتائی ہے اور فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آن پہنچی، یعنی پھر یہ آپ کی وفات کی علامت ہے، اس لیے آپ اپنے پروردگار کی پاکی اور تعریف بیان کیجئے اور اس سے بخشش مانگا کیجئے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا، میں بھی وہی جانتا ہوں جو تم نے کہا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اور اپنے گروہ کے ان لوگوں کو ڈرائیے جو مخلصین ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوا پہاڑی پر چڑھ گئے اور پکارا، یا صباح! قریش نے کہا، یہ کون ہے؟
پھر وہاں سب آ کر جمع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تمہیں بتاؤں کہ ایک لشکر اس پہاڑ کے پیچھے سے آنے والا ہے تو کیا تم مجھ کو سچا نہیں سمجھو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں جھوٹ کا آپ سے تجربہ کبھی بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں اس سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ یہ سن کر ابو لہب بولا تو تباہ ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے آئے اور آپ پر یہ صورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تبہ، یعنی دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے اور وہ برباد ہو گیا۔ حماش نے یوں پڑھا وقد تبہ، جس دن یہ حدیث روایت کی، یعنی وہ ہلاک ہوا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ جو کچھ اس نے کمایا وہ کام آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطحا کی طرف تشریف لے گئے اور پہاڑی پر چڑھ کر پکارا، یا صبحا، قریش اس آواز پر آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تمہیں بتاؤں کہ دشمن تم پر صبح کے وقت یا شام کے وقت حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری تصدیق نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ضرور آپ کی تصدیق کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ ابو لہب بولا تم تباہ ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، تبت یدا ابی لہب و، آخر تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے ابن آدم نے جٹلایا، حالانکہ اس کے لیے یہ بھی مناسب نہیں تھا مجھے جٹلانا۔ یہ ہے کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ نہیں پیدا کروں گا، حالانکہ میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا اس کی پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے، کہتا ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میرے لیے کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں اور نہ کوئی میرے برابر ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگے۔ اس وقت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جانتی ہو یہ کون ہیں؟ یا اسی طرح کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ ام المومنین نے کہا کہ دعی القلبی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، اللہ کی قسم اس وقت تک بھی میں انہیں دعی قلبی سمجھتی رہی۔ آخر جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے آنے کی خبر سنائی، تب مجھے حال معلوم ہوا۔ جہاں اسی طرح کے الفاظ بیان کیے۔ معتمرہ نے بیان کیا کہ میرے والد سلیمان نے کہا، میں نے ابو عثمان مہندی سے کہا کہ آپ نے یہ حدیث کسی سے سنی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے۔ سبحان اللہ عز و جل۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔